اب جنت میں انسان کو دو طرح کی حوریں عطا ہوں گی. دو تو کم سے کم بنت آدم ہوں گی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گی، جو دنیا میں اپنا وقت گزار کر جنت میں داخل ہوں گی. اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہوگی وہ حوریں ہوں گی جو جنت ہی کی پیداوار ہیں، جنت ہی میں بنی ہیں، دنیا میں کبھی نہیں آئیں، اور وہ بھی عطا ہوں گی. تو یہ دو قسم کی بیویاں ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی. حوروں کے بارے میں مختلف نمبرز آتے ہیں، مختلف کاؤنٹ آتی ہے. تو اب جو آپ کے سامنے میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک کاؤنٹ آتی ہے حوروں کی کہ کتنی حوریں ملیں گی. لیکن یہ ایک طبقہ ہے جس کو اتنی حوریں ملیں گی، ایک طبقہ اس کو اس سے زیادہ حوریں بھی ملیں گی. بہرحال بہت پیاری، بہت خوبصورت روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ اس کو روایت کرتے ہیں. اس کو ہادی الارواح میں ابن قیم نے اس کی تخریج کی ہے، اس کا اخراج کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ اپنے صحابہ کی جماعت میں تھے، وَهُوَ فِي طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّوْرِ، تو آپ نے حدیث سور ذکر فرمائی، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں. پس میں نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، تو میری شفاعت اہل جنت کے بارے میں تو قبول فرما اور ان کو جنت میں داخل فرما. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنے گھروں اور بیویوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا کہ جنت والے اپنی رہائش گاہوں کو اور بیویوں کو پہچانتے ہیں. بس ان میں سے ہر شخص 72 بیویوں پر دخول کرے گا. 72. اللہ اکبر. تو 72 بیویاں اسے عطا ہوں گی اور ان سے وہ تعلق بھی رکھے گا، اس پہ دخول کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے خاص اس ایک بندے کے لیے پیدا کی. اسی طرح ہر ایک کو جو 72 ملیں گے. سبحان اللہ. ان 72 میں سے 2 تو بیویاں آدم کی اولاد میں سے ہوں گی اور باقی 70 وہ خاص حور عین ہوں گی. اچھا، یہ جو آدم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ 2 بیویاں عطا فرمائے گا، ان کو باقی تمام عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ پیدا فرمائے گا، اور یہ فضیلت ان کو دنیا میں اللہ کی عبادت کی وجہ سے حاصل ہوگی. علاوہ ازیں جنتی جب ان دونوں میں سے پہلی بیوی کے پاس جائے گا، اللہ اکبر، یہ جو 2 دنیا والی بیویاں ہیں نا، ان دونوں میں سے پہلی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ یاقوت سے بنے ہوئے کمرے میں سونے سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوگی. اور وہ جو سونے سے بنا ہوا تخت ہوگا، اس کے اوپر موتی جو ہے نا ایسے مرصع ہوں گے، ایسے جڑے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے. تو سونے کا تخت ہوگا، اس پہ موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور یاقوت سے بنا ہوا کمرہ ہوگا. اور اس نے باریک اور موٹے ریش کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے. اب 70 سے مراد کئی جوڑے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں 70 کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، یا 1000 کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، یا 100 کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد صرف 70، 100 یا 1000 نہیں، بلکہ مراد کئی ہوتا ہے. کئی ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں زبان لغت میں ایسے الفاظ تھے. اب جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں 100 بار کہا ہے، اب یعنی کہ کئی بار کہا ہے. بس اسی معنوں میں ہے کہ اس پہ کئی جوڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اور وہ بھی جنت کے جوڑے ہوں گے. تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں کہ جوڑے تو ہوں گے، اور کون سے ہوں گے؟ جنت کے جوڑے ہوں گے، اور باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے. اور وہ عورت اتنی حسین ہوگی کہ وہ جنتی جب اپنا ہاتھ اس عورت کے کندھے پر رکھے گا تو اس عورت کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے باوجود اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر دیکھے گا، اور بے شک اس کی پنڈلی کا گودا دیکھے گا. جیسا کہ حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس دھاگے کو دیکھتا ہے جو کھوکھلے یاقوت میں پرویا جاتا ہے. اس آدمی کا جگر اس عورت کے لیے اور اس عورت کا جگر اس آدمی کے لیے شیشہ ہوگا. بس وہ آدمی اس عورت کی موجودگی میں
اور وہ عورت اس مرد کی موجودگی میں اکتائیں گے نہیں، ایک دوسرے سے انکمفرٹیبل نہیں فیل کریں گے، اکتاہٹ کوئی نہیں ہوگی. اور جس مرتبہ بھی اس عورت کے پاس جائے گا اس کو کماری ہی پائے گا. سبحان اللہ. یعنی ملنے کے بعد پھر وہ کماری ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کی شان، اللہ کی شان، میرے رب کی شان. اچھا، نہ تو مرد کے اعلی تناسل میں کوئی فطور آئے گا کہ اتنی دفعہ مل رہا ہے تو دنیا کی طرح جو ہے اب ہر چیز ویئر آؤٹ ہوتی ہے تو وہ ویئر آؤٹ ہو جائے گا. نہیں نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. اور نہ ہی اس عورت کی شرمگاہ کے متعلق اس کو کوئی شکایت ہوگی. وہ ویسی ہی پائے گا جیسے وہ چاہتا ہے. بس وہ اس حال میں ہوں گے کہ آواز دی جائے گی، بے شک ہم نے جان لیا ہے کہ یقیناً نہ تو اکتایا ہوا ہے اور نہ ہی وہ عورت اکتائی ہے. یعنی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آج ایک کا موڈ نہیں ہے، دوسرے کا موڈ ہے. ایسے وہاں پر نہیں ہوگا، وہاں دونوں کا موڈ ہوگا. دونوں میں سے کوئی نہیں اکتایا ہوا ہوگا. دونوں چاہتے ہوں گے ملن کرنا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہوں گے. ذہن پر اور کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی اور خیال نہیں ہوگا. بس میں ہوں اور تو ہے، اور تو ہے اور میں ہوں. بس ایک دوسرے کے لیے ہوں گے. وہ لمحہ ان کے لیے ٹھہر جائے گا. اس لمحے میں بس وہی وہ ہوں گے. تو اس لیے آواز آئے گی کہ دیکھ، یہ کیفیت دنیا میں تیری خواہش تھی کہ ایسا ہو کہ ایک وقت دونوں کلاک کر جائیں اور وہ کلاک کبھی ختم نہ ہو. یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کلاک رکتی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم آہنگی ہوتی ہے، پھر ایوری بڈی گوز دیئر اون ویز. پھر ذہن ہے نا، مختلف چیزیں دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے، پھر بندہ اس خیال کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن وہاں تو بالکل عیش کی زندگی ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہے. اس لیے آواز آئے گی کہ بے شک ہم نے جان لیا کہ یقیناً نہ تو اکتایا ہوا ہے نہ ہی وہ عورت اکتائی ہے، مگر بے شک یہاں نہ منی کا نزول ہے اور نہ ہی موت، مگر یہ کہ اس کے علاوہ بھی بیویاں ہوں گی. تو وہ عورت جب چلی جائے گی، اس سے جب مرد خواہش پوری کر لے گا اور جتنا وقت اس کے ساتھ لگانا ہے بتا دے گا، تو وہ عورت چلی جائے گی. تو پھر اس مرد کے پاس اس کی بیویوں میں سے ایک ایک کر کے اور بیویاں آئیں گی. سبحان اللہ. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر ایک سے زائد بیوی ہو تو بہت سارے لوگ تو ایک رات میں دو کے پاس نہیں جاتے، ایک رات میں ایک ہی کے پاس جاتے ہیں. بہت ہوا تو دو کے پاس چلے گئے. 3-4 ہوں تو پھر 3-4 سب کو تو ایک رات میں آپ نہیں جا سکتے. لیکن وہاں پر الگ عالم ہے. ملنے کے بعد بھی توانائی نہیں ختم ہوگی. وہ جنت ہے، وہاں کچھ ختم نہیں ہوگا، ہر چیز ایز اٹ از ہو جائے گی. کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں تنزل نہیں ہے، وہاں غلاظت نہیں ہے، وہاں گندگی نہیں ہے. خیالات بھی پاک ہوں گے، باتیں بھی پاک ہوں گی، چیزیں بھی پاک ہوں گی، ریلیشن شپ بھی پاک ہوں گے. غلاظت، گندگی، فحاشی کچھ نہیں ہوگی وہاں پہ. ہر چیز عین طہارت اور عین پاکی کے مطابق ہوگی. خیال بھی پاک ہوں گے، زبان بھی پاک ہوگی، ہر عمل بھی پاک ہوگا. تو پھر ایک ایک کر کے دوسری بیویاں اس کے پاس آئیں گی. جب کبھی ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے گی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جب کبھی ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے گی تو کہے گا یہ شخص کہ اللہ کی قسم، تجھ جیسی جنت میں کوئی حسین چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر کہے گا اور نہ ہی جنت میں موجود کوئی چیز مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے. تو ہر ایک سے اس کا محبت، ہر ایک سے اس کی ہم آہنگی، ہر ایک کے ساتھ اس کا وقت، وہ 100% اس کو دے رہا ہوگا اور وہ 100% اس کو دے رہی ہوگی. دنیا میں تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. 100 اگر کسی کی 4 ہونا اور وہ 4 بھی دنیا کی حسین ترین عورتیں ہوں تو بھی ہر ایک کو وہ 100% دینا کلیم نہیں کر سکتا، اور وہ اس کو 100% دے وہ بھی کلیم نہیں کر سکتی. بھی انسان ہے، کبھی خیال ادھر بھٹک جاتا ہے، کبھی خیال ادھر بھٹک جاتا ہے. نیتوں کی بات نہیں کر رہا میں، نیتوں کی بات نہیں کر رہا میں. انسان بات سے بات نکل جاتی ہے، کبھی دوسرے کی کبھی تیسرے کی بات آ جاتی ہے. بات کرتے کرتے ادھر ادھر خیالات، باتیں نکل جاتی ہیں. لیکن وہاں ساری کی ساری کانسنٹریشن، ساری کی ساری باتیں صرف ایک دوسرے پہ مرکوز ہوں گی.
سبحان اللہ، کوئی اکتاہٹ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا انسان بور ہے ہی نہیں، جنت میں کوئی بور ہے ہی نہیں، کوئی چیز بور ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب کام دھندہ دنیا میں اتنا رہتا ہے تو ہم پھر اس میں مشغول رہتے ہیں، وہاں تو کام دھندہ بھی کوئی نہیں، تو پھر کیا بور ہو جائیں گے؟ پھر انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ایک درس اور کریں گے کہ جنت میں کیا ہوگا اور پھر جنت کا کیا ماحول ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے. تو اس کے اوپر پھر کبھی اور بات کریں گے. جنت میں 2 دنیاوی عورتوں کے حسن کا منظر بیان کیا، اور پھر باقی جو حوریں دی جائیں گی پھر ان کے بارے میں ذرا ذکر کیا. تو بڑی جامع حدیث آئی ہے. تو بہرحال پھر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اس ضمن میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.